السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ سے پہلے ارشاد فرمایا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ معزز و موقر مشاہدین و مشاہدات، اللہ رب العزت کے کرم اور اس کے فضل سے سلسلے تفسیر قرآن کے اس مبارک پروگرام میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 122 اور 123 یہ دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے اسرائیل کے بیٹو یا اے اسرائیل کی اولاد، تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے، اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں ساری جہان پر، ساری دنیا پر فضیلت دے رکھی، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کام نہ آئے گا اور نہ ان سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ انہیں سفارش فائدہ پہنچائے گی، اور نہ ان کی کسی طرح سے مدد کی جائے گی۔ معزز و موقر حاضرین و حاضرات، ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوبارہ مکرر ایک بار بنو اسرائیل کو مخاطب کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ خطاب گزر چکا ہے۔ پہلے تو بنو اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی، کتنی عظیم نعمتیں ان کو اللہ نے دی، اور پھر ان نعمتوں کی یاد دہانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں آخرت کی فکر کرنے کی ترغیب دی۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یعقوب علیہ السلام جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو یہ یعقوب اسرائیل جن کا لقب ہے، ان کی اولاد کو جو یوسف علیہ السلام اور ان کے سارے بھائی اور اس کے بعد کے سارے لوگ، یہ بنو اسرائیل میں داخل ہیں۔ واللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو، جنہیں اہل کتاب بھی کہا جاتا ہے، یہود و نصارہ کہا جاتا ہے، ان سب کو مخاطب کرتے فرمایا ہے کہ تم لوگ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی۔ آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے کہ بنو اسرائیل وہ قوم ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتیں دی، اور ایسی عظیم نعمتیں کہ جس کی مثال دوسرے مواقع پر اور دوسری قوموں میں کم ملتی۔ یہ بنو اسرائیل جب بھوک سے تڑپ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کا انتظام من و سلوہ کی شکل میں آسمان سے فرمایا۔ یہ بنو اسرائیل جب پیاس سے تڑپ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، پتھر پر لاٹھی مارو، اس میں سے چشمے پھوٹے۔ یہ بنو اسرائیل جب صحرائی علاقوں میں بھٹک رہے تھے
دھوپ کی شدت سے پریشان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا۔ یہ بنو اسرائیل جب فرعون جیسا دشمن نے ان کا پیچھا کیا اور بالکل قریب تھا کہ پکڑ لے جائیں گے، سامنے سمندر آ گیا اور پیچھے دشمن۔ اب یہ تھا کہ کوئی راستہ نہیں نکلنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا سمندر پر لاٹھی مارو، لاٹھی مارتے ہی راستے بن گئے۔ کتنی نعمتیں گنائی جائیں، قرآن نے بار بار ان کو یاد دلایا ہے، کیونکہ انسان جب نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اس کے اندر اطاعت اور پیروکاری اور فرمانبرداری کا جذبہ پیدا ہے، احسان مند ہوتا ہے، احسان والے کا احسان یاد کر کے احسان مند ہوتا ہے، اس کا شکرگزار ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے بنو اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو میں نے جو تمہارے پر کی۔ اور کتنی نعمت ہے، اور ایک عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو یہ عطا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات کی شکل میں کتاب دیا تھا، انجیل کی شکل میں کتاب دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں بنایا تھا، ان کو سارے عالم پر، پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ اتنی بڑی نعمت، ساری دنیا پر فضیلت، لیکن ان کی ہر دھرمیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ امتیاز چھین لیا، یہ ان کا درجہ چھین لیا، اور خیر امت اب امت محمدیہ کو بنا دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہترین امت جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم بھلے باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ امت محمدیہ خیر امت ہے، اس کی صراحت، اور کس وجہ سے خیر امت ہے اس کی بھی صراحت۔ لوگوں کی فکر رکھو، لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتانے کی کوشش کرو، بھلی باتوں کو بتاؤ، برائیوں سے روکو۔ یہ کام نہیں کرو گے تو خیر امت نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یاد دہانی کراتے ہوئے ان کو فرمایا ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں ہے۔ یہ آخرت کا دن، یہ قیامت کا دن ہے، یہ میدان محشر کا موقع ہے، یہ اعمال کے وزن کیے جانے کا وقت ہے، یہ جنت اور جہنم کے فیصلے کا وقت ہے۔ کوئی کسی کا کام نہیں، کوئی کسی کا کام نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ یومئذ منہ شأن یغنیہ۔ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، والدین اولاد سے بھاگیں گے، اولاد ماں سے بھاگے گی، باپ سے بھاگے گی، بہن بھائی سے بھاگے گی، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، نہیں پہچانے گے۔ ہر آدمی اپنی اپنی حالت میں ہوگا اور سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کام نہیں آئے گا۔ یہاں تو دنیا میں آپ کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسے اللہ کے بندوں کھڑا کر دیتا ہے، آپ کے کام آ جاتا ہے، آپ کی مصیبت میں سہارا بن جاتا ہے، آپ کی مصیبت اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ختم کر دیتا ہے۔ وہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ دنیا کی مصیبت میں آدمی کام آ جاتے ہیں یا وہ مصیبت ایک دن خود ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہاں کوئی کام نہیں۔ اسی طریقے سے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اس سے کوئی معاوضہ نہیں لے جائے گا، کوئی جو ہے پیسے اور کوئی اماؤنٹ لے کر کے اور کوئی مال و دولت لے کر کے ان کو سزا سے نہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی جس کے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے گا، یہ بتا اے میرے بندے، یہ بتا اگر تجھ کو دنیا اور دنیا میں موجود ساری چیزیں مل جائیں اور تجھ سے کہا جائے کہ یہ سب چیزیں دے کر کے تم اس عذاب سے چھوڑ سکتے ہو، تو کیا ساری چیزیں دے دے گا؟ تو بولے گا اللہ میں سب دے دوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تو تجھ سے ایک بہت چھوٹی چیز طلب کی، تو اتنی ساری چیزیں دینے کے لیے تیار ہے، تو میں نے تو ایک چھوٹی سی چیز طلب کی تھی کہ شرک مت کرنا، میری توحید پر قائم رہنا، لیکن تو نے شرک ہی کیا،
ساری چیزیں دینے کے لیے تیار ہے۔ یہی مطالبہ تھا کہ میرے در کے علاوہ کسی اور در پہ سر مت جھکانا، میرے علاوہ کسی سے مدد مت طلب کرنا، لیکن تو نے شرک ہی کیا تو کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، کوئی پیسہ دے کر کے نہیں چھوڑ سکتا، کوئی دولت دے کر نہیں چھوڑ سکتا۔ یہاں دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں آدمی بہت سارے مواقع پر کچھ پیشکش کر دیتا ہے، بہت سی چیزیں ٹیبل کے نیچے سے پہنچا دیتا ہے، اور وہ بہت سارے جو ہے مصائب سے چھوٹ جاتا ہے، بہت سارے جرائم سے جو ہے کیا نام ہے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہاں کچھ نہیں ہوتا، آپ کے شرک کے گناہ سے کوئی چیز نہیں بچا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو شفاعت نفع نہیں پہنچائے گی، کوئی سفارش بھی نہیں کرے گا، کوئی سفارش کرے گا ہی نہیں ان کے لیے، اور سفارش کرے بھی تو شفاعت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کسی کو سفارش فائدہ نہیں پہنچائے گی مگر اسی کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تو شفاعت نہیں فائدہ پہنچائے گی، سفارش کی ہی نہیں جائے گی، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اسی کے لیے سفارش کریں گے، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے صالحین ہوں، شہداء ہوں، اس کے لیے ہی سفارش کریں گے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا، ورنہ اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کے لیے سفارش نہیں کرے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ کسی طرح سے کوئی مدد نہیں ہوگی، کوئی آپ کے سپورٹ کو نہیں آئے گا، کوئی آپ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا، کوئی آپ کے تعلق سے ایک لفظ بھی بولنا گوارا نہیں کرے گا۔ اس دن سے ڈرو، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، میری نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی ہیں، اور اس دن سے خوف کھاؤ، وقت ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں گرچہ خطاب بنو اسرائیل کو کیا ہے، لیکن پوری امت، پوری دنیا مخاطب ہے کہ آج ہی ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔